بے انتہا کرم ہوا، احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے بڑی نعمت جسے نعمت عظمیٰ کہتے ہیں وہ یہ کہ ہمیں انسان بنایا۔ اگر اللہ ہمیں کتا بنا دیتا تو ہمارا کام کیا ہوتا؟ لوگوں کی پھینکی ہوئی ہڈیوں کو چاٹنا۔ اگر اللہ ہمیں گدھا بنا دیتا تو ہمارا کام کیا ہوتا؟ لوگوں کے سامان کو ادھر سے ادھر شفٹ کرنا، ریتی اٹھانا اور ماشاءاللہ ڈنڈے الگ سے کھانا۔ یہ تو اللہ کی بڑی کریمی ہے، بندہ نوازی ہے کہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ہمیں انسان بنایا۔ اور دوسرا احسان کیا فرمایا اللہ نے؟ دوسرا انسان یہ کہ اشرف المخلوقات بنایا، کیا؟ مسلمان بنایا۔ یہ دوسرا احسان۔ اور تیسرا احسان جو میری نظر میں بہت بڑا ہے اور ہم سب کی نظر میں بہت بڑا ہے وہ یہ کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں پیدا فرمایا۔ یہ تین احسان اللہ نے ہم پر۔ اتنے انسان دنیا میں ہے، ملین ڈیلین، لاکھوں اربوں خربوں ہے، لیکن ہدایت سلیکٹڈ لوگوں کو اللہ نے دیا۔ اور آج مسلمانوں کو اس ہدایت کی قدر و قیمت نہیں ہے۔ وہ اپنے مسلمان کے گھر میں پیدا ہو جانے سے ناآشنا ہے، ناواقف ہے۔ چونکہ گھر بیٹھے ایمان مل گیا، گھر بیٹھے کلمہ مل گیا، کوئی قدر نہیں۔ مال مفت دلے بے رحم، فارسی کا جملہ ہے۔ فری کا اگر مال انسان کو مل جائے تو اڑم دھڑم خرچ کرتا ہے، وہ نہیں دیکھتا کس میں ہے۔ اگر اپنے پسینے کی اور اپنے پیشانی کے پسینے سے کمایا ہوا مال ہے، ایک ایک روپیہ انسان دیکھ کر انویسٹ کرتا ہے، دیکھ کر خرچ کرتا ہے۔ نہیں، لائٹ بل بھی بھرنا ہے اور سلنڈر بھی لانا ہے، کرانہ بھی لانا ہے، ایک ایک روپے وہ دیکھ کر۔ لیکن اگر کسی نے دے دیا، لو بھائی 5000، تو مال مفت دلے بے رحم۔ ایسے ہی ایمان گھر بیٹھے مل گیا انسان کو، کوئی قدر نہیں ہے۔ آیا ایمان، چلا جائے گا، مر جائیں گے، ہو گیا ختم۔ جیسے کاروبار محنت کرنے سے چلتا ہے، بزنس ٹائم دینے سے چلتا ہے، دکان ٹائم دینے سے چلتی ہے، ایمان بھی یہی ہے۔ جب محنت ہوگی ایمان بڑھے گا، محنت نہیں ہوگی ایمان گھٹتا چلا جائے گا، گھٹتا چلا جائے گا، اور آخر ایسا وقت آئے گا کہ پھر درگاہ پر جا کر منتیں مانگے گا اور یہی کہے گا کہ فلاں بابا نے اولاد دی۔ ایمان کے کم ہو جانے کی نشانی ہے۔ اللہ سے یقین ہٹ کر غیر اللہ پر یقین کا چلا جانا، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بندے کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ اور حدیث پاک تو کہتی ہے رائی کے دانے کے برابر ایمان لاؤ، دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دوں گا۔ نہیں سمجھ میں آ رہا؟ ارے بھائی، آپ میں سے کوئی ایک مائی کا لال یہاں پر ایسا نہیں بیٹھا جس نے پورا چندرپور گھوما ہو، چندرپور کی ہر گلی گھومی ہو۔ مہاراشٹر چھوڑ کر بول رہا ہوں، انڈیا بھی نہیں اور ورلڈ بھی نہیں، چندرپور فقط، جو پورے چندرپور کی ہر گلی میں کوئی گھوما ہو۔ لیکن حدیث پاک کہتی ہے رائی کے دانے کے برابر ایمان لاؤ، 10 گنا بڑی جنت دے گا اللہ۔ جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے تو 2x2 کا جب ٹاکا تھا، ماں کا پیٹ 1.5x1.5، 1 فٹ چوڑا 1 فٹ لمبا، اتنے سے پیٹ کے اندر اگر فرشتہ آپ کو کہہ دیتا کہ بھائی کچھ مہینوں کے بعد، کچھ دنوں کے بعد ایسی جگہ آپ جانے والے ہو عالم بطن سے عالم دنیا میں جو تمہارے ماں کے پیٹ سے لاکھوں گنا بڑی ہے، ہمیں یقین نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہی ماں کے پیٹ میں، چھوٹے سے پیٹ میں وہی گھوم رہے کنویں کی میڈک کی طرح تھا، ہم کو کوئی نالج نہیں۔ آج بھی ہمیں یقین نہیں ہو رہا کہ اللہ دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی ہم پیٹ کے اندر ہے، دنیا کے پیٹ میں، دنیا کے جھمیلوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ خدا کی قسم جب آنکھیں بند ہوں گی
اور پھر فرشتے آ کر سوال کریں گے، اس وقت افسوس ہوگا، کاش کے بات سن لیا ہوتا، کاش کے کچھ وقت اللہ کو دے دیا ہوتا، تو آج تو پھر نم کا نومت العروس، فرشتے کہتے سو جا قبر میں ایسا سو جیسے شب زفاف سہاگ رات کی دلہن سوتی ہے، اسے پتا ہوتا ہے صبح کو میرے شوہر کے علاوہ کوئی نہیں جگائے گا، اب تو بھی قبر میں سو جا، تجھے اللہ کے علاوہ کوئی بیدار نہیں کرے گا۔ میرے مسلمانوں بھائیوں، میں نے جو آیت پڑھی ہے، اس آیت کے اندر صرف قربانیاں ہی قربانیاں کا تذکرہ ہے، قربانی ہے اور کچھ نہیں، اس لیے کہ اللہ کو قربانی بہت پسند ہے۔ وہ قربانی الگ ہوتی ہے، ایک قربانی وہ کہ بندہ ایمان کی خاطر صرف کرے، ایمان کو بچانے کے لیے قربانیاں دے، ایک قربانی وہ حضرت سیدنا خلیل ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانیاں الگ الگ ہے، ایگزام الگ الگ ہے، یہ دنیا ایگزامینیشنز ہال ہے، دارالامتحان کہتے ہیں اسے، امتحان کی جگہ ہے۔ مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالی نے تو جس نبی کے امت میں ہمیں پیدا کیا، تو اس نبی کو بھی اللہ نے تمام انبیاء پر عروج بخشا، بلندی بخشی۔ اللہ کے نبی کو یوں ہی نہیں بنا لیا، آج انسان کیا سمجھتا ہے ویسے ہی بن گئے، ہم نے اپنی بھی تخلیق کو بھلا دیا کہ ہم کیسے بنے۔ انسان کو نہیں پتا ہمارے پیچھے کیا محنت لگی ہے۔ اللہ کا قرآن تو صاف طور پر اعلان کرتا ہے، خلقہ من تراب وخلقہ، اللہ کا قرآن بتاتا ہے انسان کو، آدم کو میں نے مٹی سے پیدا کیا، باقی تمام کی تمام چیزوں کو، کائنات کے ذرے ذرے کو، سورج کو کن کہہ کے بنایا، آسمان کو کن کہہ کے بنایا، چاند کو کن کہہ کے بنایا، ستاروں کو کن کہہ کے بنایا، کائنات کے ہر ایک ذرے کو کن کہہ کے بنایا۔ لیکن او میرے بندے، جب تجھے بنانے کی باری آئی، جب مجھے بنانے کی باری آئی، میں نے کن کہہ کے نہیں بنایا، میں نے ستاروں کے ساتھ تجھے نہیں جوڑا، پہاڑوں کے ساتھ نہیں جوڑا، سمندروں دریاؤں پہاڑوں ندی نالوں کے ساتھ تجھے نہیں جوڑا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے لما خلقت بیدی، میں نے تو تجھے اپنے ہاتھوں سے بنایا، تجھے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور آج تو دنیا میں آ کر چند کوڑیوں کے خاطر اپنا ایمان بیچتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ ماں بہنوں کو چوک پہ کھڑے ہو کے تاڑتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ سود کا مال وہی منہ سے کھاتا ہے، اللہ کا نام بھی وہی منہ سے لیتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ سوچو جس اللہ نے اتنے پیار سے ہمیں بنایا، جب بندہ اسی کی نافرمانی کرتا ہوں تو کتنا غصہ آتا ہوگا۔ اس لیے جب مسلمانوں کے اعمال صحیح ہوتے ہیں، ان کے نیتیں، ان کی سوچ صحیح ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے فیصلے بھی ویسے ہی ہوتے ہیں۔ اللہ کا قرآن صاف طور پر بتاتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر، زمین میں، زماں میں، خشکی میں، ہواؤں میں، ندی نالوں میں، دور میں، نزدیک میں، رشتہ داری میں، پڑوسیوں میں، تمام کی تمام جگہ فساد پھیل گیا۔ الہ العالمین، یہ فساد کیوں پھیلا؟ یہ پریشانیاں کیوں پھیلی؟ یہ مصیبتیں کیوں پھیلی؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر، اللہ فرماتا ہے میں کسی پہ ظلم نہیں کرتا، میں رحمان ہوں، میں ظلم کرنے والا نہیں، میں رحیم ہوں، میں متشدد نہیں، کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ بما کسبت ایدی الناس، یہ تو لوگوں کی اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ تو لوگوں کے کرتوت ہے۔ الہ العالمین، جب سزا تو نے آخرت میں دینی تھی، جب سزا دینے کے لیے ایک دن مقرر کر دیا، تو پھر یہ دنیا میں چھوٹے موٹے جھٹکے کیوں دیتا ہے؟ آزمائش میں کیوں ڈالتا ہے؟ مصیبتوں میں کیوں ڈالتا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے شاید کہ تو سمجھ جا، شاید کہ تو مان جا، شاید کہ تو میرے دربار میں آ کے دعا سبھا دے، شاید کہ تو مجھ سے توبہ کر لے، اس لیے چھوٹے چھوٹے جھٹکے دیتا ہوں۔ کبھی
کبھی کمائی کو بند کر لیتا ہوں، کبھی کاروبار میں سے کچھ پیسوں کو کم کر لیتا ہوں، کبھی تیری فیملی میں ایک کو بیمار کرتا ہوں، دوسرے کو اچھا کرتا ہوں، بار بار ہاسپٹل کے چکر تو لگاتا رہتا ہے، تجھے جھٹکے دے دے کر سبق سکھاتا ہوں، آ جا میرے دربار میں آ کر، میرے دربار میں آ کر جھولی پھیلا کر توبہ مانگنا تیرا کام ہوگا، رحمت کے سمندر میں گوتا دے کر تجھے معاف کر دینا میرا کام ہوگا۔ کون مانگتا ہے اللہ سے معافی؟ رونا بھی نہیں آنا لوگوں کا آج کل دعاؤں میں، دعا ہی نہیں مانگتے، ضرورت ہی نہیں اللہ کی، کاروبار چل رہا ہے بس، پورا یقین بنا لیا تعویذ سے سب کچھ ہوتا ہے، پورا یقین بنا لیا باواؤں سے سب کچھ ہوتا ہے، پورا یقین بنا لیا مجاوروں سے سب کچھ ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ایمان کو ٹائم نہ دینے کی بنیاد پر عقائد غلط ہو گئے۔ بالکل صحیح بات ہے، جب نماز کو ٹائم نہیں ہے، جب اللہ کے لیے اور اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے ٹائم نہ دیا بندے نے، تو پھر کیا ہوگا؟ عقائد بدلتے چلے جائیں گے، خراب ہوتے چلے جائیں گے۔ علماء اکرام نے کتابوں کے اندر واقعات لکھا ہے، ایک نہیں دو نہیں، ہزاروں کتابیں موجود ہیں، ہزاروں علماء اکرام کتابوں میں واقعات لکھنے والے موجود ہیں۔ اس دین کے خاطر، اس دین کو ہم ہمارے تک پہنچانے کے لیے خاطر، اس دین کو آگے پہنچانے کے لیے، اس دین کی حفاظت کے لیے خون کی ندیاں بہا دی۔ علماء اکرام نے کتابوں میں لکھا ہے، شیخ الہند رحمت اللہ علیہ مالٹا کی جیل میں ہے، 4 سال ہو گئے مالٹا کی جیل میں ہے، ساتھ میں آپ کے خادم حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی نور اللہ مرکزہ بھی جیل میں ہے۔ کیا دیکھا ہے حسین احمد مدنی؟ الٹا لیٹے ہوئے ہیں، فرمایا حضرت نے او نوجوان سیدھا لیٹ جا، تھوڑی دیر آرام کر لے، یہ دین کی حفاظت دیکھو جیل میں بھی کر رہے ہیں، تھوڑا آرام کر لے، صبح اٹھ کر 20 کلو مکئی 20 کر آفیسر کو دینا ہے، انگریز نے جیل میں بند کر دیا۔ کیا دیکھا ہے؟ شیخ مدنی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، حضرت بڑھاپے کا عالم ہے اور اتنی سخت ٹھنڈی ہے، برف باری ہے، آپ رات کو مکئی پیستے ہو، پھر رات کو تہجد میں کھڑے ہو کر اللہ کا قرآن پڑھتے ہو، میں الٹا سویا ہوا ہوں، اپنے پیٹ کے نیچے ایک لوٹا پانی بھر کر کے دبا لیا، گرم نہیں ہوگا تو ٹھنڈا بھی نہیں ہوگا، فجر میں جب آپ اٹھوں گے، تہجد میں جب آپ اٹھوں گے، یہ پانی میں آپ کو پیش کر دوں گا، آپ اسی پانی سے وضو کرو گے، تہجد کی نماز میں آپ قرآن پڑھو گے، اللہ اس کی برکت سے میرا بیڑا پار کر دے گا۔ علماء کی عزت، اس کی عزت علماء کی، آج جن کو 2 کوڑی کا سمجھ رہے ہیں وہ دیکھو۔ علماء کرام نے تو لکھا ہے کہ علماء کی عزت سے اللہ نسلوں کو سوار دیا کرتا ہے، نسلوں کو سوار دیا کرتا ہے، نسلوں میں دین کو پھیلا دیا کرتا ہے۔ یہ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی ذات اقدس ہے، مالٹا میں 4 سال قید با مشقت کی سزا کاٹنے کے بعد جب انتقال ہوا، دہلی میں جنازہ رکھا ہوا ہے، لوگوں نے جب میت کو دیکھا، لاش کو دیکھا، حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، کیا دیکھا؟ کمر پہ کالے کالے نشانات ہیں۔ اتنا کامن سینس تو لوگوں میں ہے نا کہ نشان کا ہے، لوگوں نے کہہ دیا ایک ساتھ ہو کر یہ گھوڑے کا نشان نہیں، یہ بھنسی کا نشان نہیں، پوچھ لیا لوگوں نے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ سے کس چیز کا نشان ہے، فرمایا ایک ہفتے تک حضرت نے ساری رات گھوڑے کھائے، صرف اس بات کی وجہ سے آفیسر نے کہا شیخ الہند مسلمان کو کافر لکھ دے، تجھے آزاد کر دیں گے، لیکن اللہ کے بندے نے 1 ہفتے تک ساری رات گھوڑے کھائے، مسلمان کو کافر نہ لکھا۔ اور آج دیکھو مسلمان حرکتیں دیکھو ان کی، یہود و نصارہ کی جیسی، کیا گناہ نہیں کر رہے جو بنی اسرائیل نے کیا تھا؟ مسلمان کیا نہیں کر رہے؟ ہر گناہ ان کے گھر میں، صبح ان کے گھر کے سامنے سے گزرو تو برابر گانوں کی آواز آ رہی ہے، کیا اچھا ہوتا کہ ان کے گھر سے سورہ یاسین کی آواز آتی، کیا اچھا ہوتا کہ ان کے گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز آتی، لیکن آج مسلمانوں نے اتنے بڑے ساؤنڈ لگا کر گانے بجانے شروع کر دیے۔ کیوں؟ علماء سے ناواقفیت، علماء سے دوری، اپنے علماء، اپنے اکابر، اپنے پرکھوں، اپنے پروجوں کی تاریخ نہیں معلوم، اور یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ دین ہم تک کتنی مشکلوں کے ساتھ پہنچا ہے۔
اور میں نے جو آیت پڑھی تھی اسی میں ایک چیز کا اللہ نے ترجمہ کیا ہے. اللہ نے فرمایا کہ موت جب آتی ہے، شہادت کی موت، جس کو بھی نصیب ہو انہیں مردہ نہ کہو. وہ تو ایک ہی نوجوان تھا جو روزانہ مدینہ المنورہ میں موت کی دعا مانگا کرتا تھا. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ روزانہ ایک ہی دعا مانگا کرتے تھے، اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک. الہ العالمین احکم الحاکمین، بستر پر مر جانے سے پناہ چاہتا ہوں، ویسی موت آ جانے سے، گھر میں مر جانے سے پناہ چاہتا ہوں. میری تمنا یہ ہے، میری آرزو یہ ہے، گھر تیرا ہو، در تیرا ہو، در میرا ہو. تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی. الہ العالمین میں شہادت کی موت چاہتا ہوں. آواز آئی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے، وہ میرے محبوب کے محبوب، میں تجھے کسی اور جگہ کیسے موت دے سکتا ہوں؟ میں تیرے یار نے رات کو جھولی پھیلا پھیلا کر، رات کو رو رو کر مجھے تجھ سے مانگا تھا. کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے بدر کی مٹی آئے گی، کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے خندق کا تیر آئے گا، کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے کربلا کی مٹی آئے گی. وہ میرے محبوب کے محبوب، اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے، جب تیری شہادت کا کیس میری عدالت میں پیش کیا جائے گا، تیری شہادت کی گواہی دینے کے لیے میرے نبی کا مصلی آئے گا، میرے نبی کا ممبر و محراب آئے گا، سارا کا سارا مدینہ آئے گا، سارا کا سارا قرآن آئے گا. صحابہ کرام آج تو لڑکے جیم مارتے ہیں، ابھی بات یاد ہے، جیم مارتے ہیں، اور نیت کیا ہوتی ہے؟ 98% قسم کھا کر کہتا ہوں یہی نیت ہوتی ہے. اس لیے مجھے اچھے سے پتا ہے تقریباً 75 کے قریب نوجوان 30 35 40 سال کے عمر کے لوگ میرے پاس پڑھنے آتے ہیں رات کو روزانہ 12 ساڑھے 12 بجے تک مدرسے میں تعلیم ہوتی ہے. اس میں ڈاکٹر بھی آتے ہیں، پروفیسر بھی آتے ہیں، آپ کے لوئر بھی آتے ہیں، ماسٹر بھی آتے ہیں، کاروبار کرنے والے وہ بھی آتے ہیں، اور میرے پاس روزانہ پڑھتے ہیں، آج بھی پڑھتے ہیں. اس میں سے اکثر لوگ جی مارتے ہیں. میں نے نیت پوچھا تو خلاصہ یہ ملا کہ فلرٹنگ، یہ بائسیپ ٹائسیپ دیکھ کر کے سمجھ جاؤ ہوگا، مطلب کسی کو امپریس کرنے کے لیے، لڑکیوں کو بتانے کے لیے آج جم مار رہے اور فٹ ٹی شرٹ پہن کر اور یہ ہاتھ بتا کر، یہ غلط ارادے سے اگر جم مارے گی تو کیا فائدہ جم کا؟ جم مارو، یقیناً مارو جم، اکھاڑے میں کھیلو، جو کرنا ہے باڈی بناؤ، لیکن ارادہ یہ ہو، نیت یہ ہو کہ انشاءاللہ جب دین کو ہماری ضرورت پڑے گی، جب دین کی حفاظت اور دین کی بقا کے لیے ہمیں جان دینا پڑے گا، ہم جان دیں گے بھی، جان لیں گے بھی. یہ نیت رکھو جوانوں. یہ بزدل بن کر نہ جیو، یہ بزدل بننے کا زمانہ نہیں ہے. اپنے ایمان کو اوٹاؤ، اسے للکارو کہ یہ بزدل بننے کا، ڈر جانے کا زمانہ نہیں ہے. ہمارے اکابرین نے تو کتابیں لکھ لکھ کر امت تک یہ سبق پہنچا دیا کہ اگر جینا ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جیو. اور علماء نے قربانیاں دی ہیں اور دے کر دنیا بھر میں گھوم کر جہاں ان کا وقت آیا وہاں ان کا انتقال ہو گیا، لیکن ایک پیغام پہنچایا کہ جینا ہے تو انسانی تشخص کو برقرار رکھ کر جینا ہوگا. یہ ملک جمہوری ملک ہے، یہ سیکولر ملک ہے، اس میں ہر انسان کو، ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، ہر انسان کو، ہر دھرم والے کو، ہر ناگرک کو اپنے دھرم پر، اپنے مسلک پر، اپنے دین پر پورا اختیار ہے کہ وہ اس کو فالو کرے، وہ اس کو اپنائے، وہ اس پر چلے. ہر انسان کو اجازت ہے، ہر دھرم والے کو اجازت ہے کہ جو تمہارا دھرم ہے اس پر تم عمل کرے. ہمارے اکابرین نے تو اس کا سبق عملی نمونہ کر کے بتایا. حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرکزہ کی ذات اقدس ہے، ایسا عظیم انسان 18 سال تک روزے صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں کے سائے میں بیٹھ کر درس حدیث پڑھائی. حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب مہاجر مدنی نور اللہ مرکزہ ہے، اتنا عظیم انسان، اتنی زبردست کتاب فضائل اعمال لکھ کر اللہ کو پیارے ہو گئے. مدینہ المنورہ میں رکھا ہوا ہے جنازہ، اتنی عظیم
انسان کی تاریخ ہے جسے تاریخ کبھی بھلا نہیں سکتی. ایسا زبردست استقلال کا پہاڑ ہے, اتنی عظمت بخشی, اتنی عزت بخشی. ہمارا جنازہ میدان میں رکھا جائے گا, میرا جنازہ پارک میں رکھا جائے گا, آپ کا جنازہ صحن میں رکھا جائے گا. او حسین احمد, او شیخ زکریا, قربان جاؤں تیرے مقدر پر تیرا جنازہ گنبد خضرا کے سائے میں رکھا ہوا ہے. وہاں کی سعودی حکومت نے قبر بنائی. جنازہ اٹھانے کے بعد جب جنت البقیع میں گئے, کیا دیکھا؟ حیران ہو گئے, پریشان ہو گئے. کیا دیکھا؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے قدموں میں جگہ مل گئی. یوں نہیں قسمت جاگا کرتے اللہ والوں کے. موت کی تمنا کرنا چاہیے کہ اللہ مدینے کی موت دے, اللہ مکہ کی موت دے. ایسی عظیم موت اللہ نے دی. ادھر حضرت فاطمہ ہے, ادھر حضرت ام کلثوم ہے, ادھر حضرت زینب ہے, ادھر حضرت رقیہ ہے, ادھر حضور کی 6 پھوپھیاں ہیں, ادھر حضور کی 9 ازواج مطہرات ہیں, ادھر صحابہ کے 10,000 جرنیل صحابہ موجود ہیں. بیچ میں شیخ الحدیث حضرت مولانا سید زکریا احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ کو جگہ مل گئی. جاؤ لوگوں علماء سے پوچھو, کتابیں پڑھو, آپ کو معلوم ہوگا اپنے بزرگوں کی تاریخ, اپنے بزرگوں کی ہسٹری معلوم ہوگی. جاؤ نبی کو دودھ پلانے والی حضرت سعدیہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر پوچھو, امائی تیرے قدموں کے نیچے کون سویا ہوا ہے؟ جواب ملے گا یہ مولانا بدر عالم میرٹھی رحمت اللہ علیہ دیوبندی ہے. اور 2-3 قبر چھوڑ کر جا کے اس شخصیت کو پوچھو جو حضور کے دروازے پر 2 مرتبہ دلہا بن کے تشریف لے جانے والا سیدنا عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ ہے. پوچھو آپ کے قدموں کے نیچے کون سویا ہوا ہے؟ جواب ملے گا یہ مولانا مظفر حسین کاندھلی رحمت اللہ علیہ. اور آگے جا کر پوچھو سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے, حضرت آپ کے قدموں کے نیچے کون سویا ہوا ہے؟ جواب ملے گا یہ مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمت اللہ علیہ دیوبندی ہے. ہمارے اکابر تو دین کو پہنچانے کی خاطر دنیا کے چپے چپے میں گھوما, اور آج ہم کاروبار کے لیے الگ الگ جگہ کا سفر کر رہے ہیں. لوگوں یوں موت کی تمنا نہ کرو. موت کی تمنا کرنا ہے, جب کسی پر ڈپریشن آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ کاش میں مر جاتا. قرضہ لیتے 2-2 لاکھ روپے اور سولی لے لیتے, سولی پہ چڑھ جاتے ہیں اور یوں ہی ڈپریشن کی گولیاں کھا کھا کر پاگل ہو جاتے ہیں. نہیں, جینا ہے انسانی تشخص کو, اسلام کے تشخص کو برقرار رکھ کر جینا ہوگا. وہ میں نے روایت پڑھی سنن ابی داؤد میں حضرت ثعبان رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے, یوشک الامم ان تداعی علیکم کما تداعی الاکلۃ الی قصعتها. آپ نے فرمایا میری امت پر ان قریب ایسا دور گزرے گا, ایسا زمانہ آئے گا کہ تمام دنیا کی کافر قومیں مسلمانوں کو کھانے کے خلاف, مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو اس طرح دعوت دیں گی جیسے ہم دسترخوان پر بیٹھ کر کہتے ہیں بھائی فلاں ڈش چیک کر لو, فلاں کھانا دیکھ لو, فلاں سویٹ دیکھ لو, وہ کتنا عمدہ ہے, وہ کتنا لذیذ ہے. جیسے ہم دسترخوان پر بیٹھ کر ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں, مسلمانوں کے خلاف کافر قومیں اس طرح ایک دوسرے کو دعوت دیں گے اور مسلمان لقمہ تر بنیں گے. صحابی نے سوال کر دیا وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ, یا رسول اللہ ہم اس دن تعداد کے اعتبار سے بہت تھوڑے ہوں گے, بہت کم ہوں گے, کہ مسلمانوں کی میجورٹی نہیں ہوں گی. آپ نے فرمایا وَلَكِنَّكُمْ غُلْسَانٌ بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ, تم تعداد کے اعتبار سے بہت زیادہ ہوں گے, بہت ہوں گے, کثرت سے ہوں گے. وَلَكِنَّكُمْ غُلْسَانٌ كَغُلْسَاءِ السَّيْلِ, لیکن مسلمانوں تمہاری حیثیت ایسی ہوگی جیسے نالی میں بہنے والے کچرے کی ہوتی ہے, جہاں پانی کا رخ ہوتا ہے اس کو بہا لے جاتا ہے. وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنكُمْ, اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا ڈر نکال دے گا. وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ, اور تمہارے دلوں میں, مسلمانوں کے دلوں میں, مسلمان کے ہارٹ کے اندر اللہ بزدلی ڈال دے گا, وہن ڈال دے گا. فقال قائل, صحابی نے سوال کیا وَمَا الْوَهْنُ یا رسول اللہ, یہ وہن کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت, حب الدنیا وکراہیت الموت, حب الدنیا, دنیا سے محبت, وکراہیت الموت, موت کو ناپسند کرنا. سب کے سب کا یہی بن چکا ہے, موت کو ناپسند کرنا. وہ میں جہاں مدرسہ پڑھاتا ہوں وہاں ایک لڑکا آتا ہے,
چندرپور میں ایک مسجد ہے، اس کے دروازے کے اوپر میں جنازہ بندھا ہوا ہے. میں نے اس کو پوچھا تو اپنی مسجد چھوڑ کر دوسری مسجد میں کیوں نماز پڑھتا ہے؟ وہ کہنے لگا وہ امام صاحب نے نا مسجد کے دروازے میں جنازہ باندھ کے لٹکا دیا ہے نا، میں دیکھتا ہوں نا میرے کو ڈر لگتا ہے. میں بولا واہ بے شرم، سود کھاتے ہوئے ڈر نہیں لگتا؟ جوان لڑکیوں کو تاڑتے ہوئے تجھے ڈر نہیں لگتا؟ ماں بہنوں کے ساتھ فلرٹنگ کرتے ہوئے، چیٹ کرتے ہوئے رات کے 2 بجے تجھے ڈر نہیں لگتا؟ حرام کمال وہی منہ سے کھاتا ہے، بیاج کے پیسے لیتا ہے، تب تجھے ڈر نہیں لگتا؟ وہ جنازہ دیکھ کے تجھے ڈر لگ رہا ہے؟ یہ مسلمانوں کا آج ایمان ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ کے دین کی دعوت ہوگی اور اللہ کے دین کی دعوت کا بول بالا بار بار ریپیٹ ہوگا تو پھر دل میں ایمان بیٹھے گا. دل میں ہمارے ایمان ہے لیکن اسے چنگاری لگانے کی ضرورت ہے. تو مسلمانوں اس محنت کو مجھے بھی کرنا ہے، ہمیں بھی کرنا ہے. اس لیے ٹائم کون دے گا؟ ابھی ہاتھ اٹھا کر انشاءاللہ کہو کہ ہم اللہ کے دین کا ٹائم دیں گے. تو ہاتھ اٹھا کر انشاءاللہ زور سے، مرتے دم تک انشاءاللہ ہم دین کا کام کریں گے، دین کی دعوت دیں گے، اللہ کے احکام کو دوسرے بندوں تک پہنچائیں گے انشاءاللہ. اور آخری ایک بات، ہمارے ایک ساتھی ویڈیو بند کر دو.